بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا. آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور میں شکر گزار ہوں میاں عامر صاحب کا. ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان پچھلے 3-4 سال سے اپنے اسٹوڈنٹس کے فیوچر کو لے کے کافی فکر مند تھی. پچھلے 2-3 سال سے آپ نے دیکھا اکانومی کی کیا صورتحال ہے. تو جاب پلیسمنٹ نہیں ہوگی تو یونیورسٹیز ظاہر اوبیسلی اپنا کام نہیں کر پائیں گی اور بند ہوں گی. اس سلسلے میں ایک ڈیلیگیشن بنا کے پوری دنیا میں ٹریول کروایا کیونکہ جاپان، جرمنی پتہ چلا ایجنگ پاپولیشن کا شکار ہیں. انہیں ینگسٹرز چاہیے اچھے پڑھے لکھے لوگ. مڈل ایسٹ میں بھی ٹریول کیا، ہر جگہ ٹریول کیا. ان کا جی یس ہمیں ینگ ورک فورس چاہیے لیکن پاکستانی نہیں چاہیے. فلپین چاہیے، بنگلہ دیشی چاہیے، پاکستانی نہیں چاہیے. پاکستانی کمیونٹی سے بھی پتہ کیا، باقی لوگوں سے ملے کیوں نہیں چاہیے. تو کچھ انہوں نے فیکٹرز بتائے کہ کوئی ویژن نہیں ہے ان کا، لڑ پڑتے ہیں، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، محنت نہیں کرتے. اس طرح سادی سادی چیزیں تھیں. واپس آئے، یہاں کے انڈسٹریز سے ملے، بزنس مین لوگوں سے ملے اپنے بچوں کی جاب کے لیے. انہوں نے بھی بڑی مختصر سی بات کی. انہوں نے کہا جو ایسا اسکلز ہم سکھا دیں گے، آپ کے بچوں کے مسئلے اور ہیں. پوچھا کیا مسئلے ہیں؟ انہوں نے بتایا اگلے دن انٹرویو میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے. پھر بتایا جھوٹ بھی بول لیتے ہیں. پھر بتایا محنت نہیں کرنا چاہتے، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں. تو سیم باتیں جو باہر تھی وہ وہیں سے پتہ چلی. الارمنگ سچویشن تھی. ریسرچر پہ بٹھوائے اور ریسرچ کی کہ ایسا کیوں ہے. اور اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بھئی آپ کے ٹیچر کس طرح کے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹس نے ہمیں بتایا وہ انہوں نے بتایا کہ فیکلٹی ممبرس جو ہیں وہ ویل پریپیئرڈ نہیں آتے، وہ وقت پہ نہیں آتے، وہ باعث ہیں نمبروں میں، اور وہ انسپائر نہیں کرتے. تو جو پرابلم ہم ڈگ ڈاؤن کرتے گئے ڈیپلی تو ہمیں پتہ چلا پرابلم اسٹوڈنٹس میں نہیں تھا، فیکلٹی میں، ڈینز میں، مینجمنٹ میں، ہم لوگوں میں تھا. کہ ایشو تو کریکٹر کا ہے، کمپیٹنس کا تو ایشو ہی نہیں ہے یہاں پہ. پھر اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ کیا کریکٹر یونیورسٹیز کا سبجیکٹ ہے، کیونکہ یہ تو پیرنٹس کا کام ہے، اسکولس کا کام ہے. راؤنڈ ٹیبل کیے پورے پاکستان میں وائس چانسلرس کے، ریکٹرس کے. تو پہلے تو پتہ چلا کہ کریکٹر کیا یونیورسٹی کا سبجیکٹ بھی ہے یا نہیں. تو پتہ چلا جی کریکٹر جو ہے فلرشنگ سوسائٹی بنانا ہر یونیورسٹی کے ویژن مشن میں شامل ہوتا ہے. اور یہ جو ہم لیڈرشپ کرائسس کی بات کر رہے ہیں یا کریکٹر ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آکسفورڈ بھی اسی پہ کام کر رہا ہے، کریکٹر پروجیکٹ پہ. انڈسٹریلائزیشن کے دور میں ہم نے اپنی اسکل لیبر تو پیدا کر لی لیکن انسانیت سے تھوڑا دور ہو گئے. اور اے آئی کے دور میں تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا. ہارورڈ بھی اس پہ کام کر رہا ہے، برمنگھم یونیورسٹی بھی اس پہ کام کر رہی ہے. تو ایپسپ نے پھر کریکٹر پہ کام کرنا شروع کیا، اس کو ڈیفائن کیا کہ اس کی ویکیبلری کیا ہے، کیا کریکٹر کو اسیس کیا جا سکتا ہے، کیا اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، کیا اس کو سیکھا جا سکتا ہے. ایرسٹوٹل سے لے کر کرسٹوفر تک جتنے سائیکالوجسٹ تھے یا فلاسفرز تھے ان کو پڑھا تو پتہ چلا سیکھا بھی جا سکتا ہے، سکھایا بھی جا سکتا ہے اور امپروو بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کی کچھ اسٹریٹجیز ہیں. پہلی یہ کہ آپ کریکٹر کی ویکیبلری تو رکھیں، اس کی سگنیفیکنس کا تو پتہ ہو آپ کو. دوسرا رول ماڈلنگ. کریکٹر رول ماڈلنگ سے سکھایا جاتا ہے، ریفلیکشن سے، فرینڈس کی اکاؤنٹیبلٹی سے، ریکگنیشن سے، بے شمار طریقے، سپورٹ سے. لیکن جو سب سے اسٹرانگ طریقہ ہے وہ رول ماڈلنگ. تو رول ماڈلنگ میں تلاش کرنا شروع کیا کون ہے. آپ کو پتہ ہے میرے نوجوانوں کو تو سلمان خان، عامر خان، یہ سارے کریکٹر کچھ رول ماڈل ہیں. لیکن ہم نے کہا اچھا ٹرو سینس میں کون سے لیڈر ہیں؟ کیا اقبال، کیا قائد اعظم، کیا گاندھی، کیا امریکن پریزیڈنٹس، کیا نیلسن منڈیلا. اور مائیکل ہارٹ کی بھی کتاب پڑھی، آرمسٹرانگ کی بھی کتابیں پڑھی، باقی بھی پڑھی. تو پتہ چلا کہ جو
मिनिमम रिसोर्स से बहुत बड़ी चीज़ लेके आए थे वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। जब उन्हें नबूवत मिली तो कोई मुइज़ा या फ़ौज नहीं मिली थी, अल्लाह ने एक मैसेज दिया था, उन्हें अल्लाह पे यकीन था, बिलीव था, उस बिलीव के साथ वो आगे बढ़े। और जब उन्होंने दावत दी तो उस दावत के वक्त भी अपना करैक्टर ही पेश किया शहादत के लिए। लोगों ने मुइज़ा मांगा तो उन्होंने कहा मुझे जानते हैं, लोगों ने कहा हाँ जी सादिक और अमीन है आप। वो पहले सादिक और अमीन थे, बाद में नबी बने थे। और उन्होंने जितनी भी ये कामयाबियाँ हासिल की ये बशरी तकाज़ों के मुताबिक मेहनत करके हासिल की। मौलवी तो कुछ और बता रहा था, मौलवी तो कहता था दुनिया में मुसलमानों ने ज़लील होना है, जो मिलेगा आखिरत में मिलेगा। लेकिन मेरे नबी ने तो मेहनत करके मदीना में एक फ्लरिशिंग सोसाइटी भी बनाई, ऐसे ताजर पैदा किए जो जहाँ जाते थे लोग उनसे इंस्पायर होकर फारिग सारा मुसलमान हो गए। उन्होंने मक्का भी फतह किया बग़ैर खून बहाए। उनका जो मैसेज था वो खुतबा हज्जतुल विदा में आपने देखा 1.25 लाख लोग उनके साथ थे और उनके अपने इंटरेस्ट कुछ भी नहीं थे। वो सीधे रास्ते पे लगाना चाहते थे ईगोइस्टिक ट्राइबल सोसाइटी को, लड़ाई झगड़े वाली सोसाइटी को उन्होंने सीधे रास्ते पे लगा दिया। तो उनसे बड़ी शख्सियत क्या होगी। और क्लैरिटी हुई कि सक्सेस के जो चारों फेसेट्स हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ढूंढ रहा हूँ, चाहे वो पर्सनल ब्रांड है, पर्सनल सक्सेस है, चाहे वो प्रोफेशनल सक्सेस है, चाहे वो स्पिरिचुअल सक्सेस है, चाहे वो सोसाइटल सक्सेस है, वो सारी तो मेरे नबी के तरीके पे चलने पे है। और थोड़ी मेहनत की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लीडरशिप मॉडल भी डिस्कवर हो गया। वो मॉडल जो इनसाइड आउट अप्रोच पे था, जिसमें पहले आप अपने आप को खुद बदलते हैं, फिर फ्रेंड्स को दावत देते हैं, फिर सोसाइटी बदलते हैं। वो कल भी वैलिड था, वो आज भी वैलिड है, वो अक्रॉस रिलीजन वैलिड है, वो अक्रॉस जोग्राफी वैलिड है, वो अरब में भी वैलिड है, वो अजम में भी वैलिड है। उसमें क्या थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ एट्रीब्यूट्स या वैल्यूज़ थी जिस पर वो सारा कुछ लेके चल रहे थे। अल्लाह पे यकीन था, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस थी, पेशेंस था, ग्रैटिट्यूड था। ये वो उनकी पर्सनल फाउंडेशन थी जिससे रिफ्लेक्ट, जिससे इम्प्रेस होके, इंस्पायर होके लोग उनकी बात सुनते थे। और फिर साथियों की तरफ गए तो एम्पैथी थी, कंपैशन था, ह्यूमिलिटी थी, सेल्फलेस सर्विस थी, अपना कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। चारपाई और मुश्किज़े के अलावा था क्या, ऐसी लीडरशिप थी वो। और जब सोसाइटी की बुनियाद रखी तो कैसी आप ब्रदरहुड देखें, फॉरगिवनेस देखें, रिकन्सिलिएशन देखें, जस्टिस देखें। मक्का पहुँचे फतह करके तो लोगों ने कहा अपने घर चलें, और कहा नहीं जो यहाँ पे बैठा है ये उसका घर है। और जितना इस्लाम लिबरल था, वुमेन राइट्स आप देखें, जायदाद में हिस्सा, या वैसे तो 1800 में दे रहे हैं ना ये राइट, मर्जी की शादी, मेले ठेलों में शिरकत, कारोबार का हक, ये तो आम उस वक़्त की सोसाइटी में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। तो खैर किस्सा मुख्तसर करते हैं कि जो नबी पाक का लीडरशिप मॉडल था वो हज़ारों, जो सैकड़ों मॉडल मैंने पढ़े हैं उनसे बहुत बेहतर था। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो कंपाइल करके एक बुक की सूरत में महफूज कर लिया गया और छोटे छोटे केस स्टडीज़ की शक्ल में रिफ्लेक्शन की ऑप्शन दी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा वो किताब आप तक मैं पहुँचा दूँ। अपने टीन्स को, फैकल्टी को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनका करैक्टर अच्छा होगा तो वो रोल मॉडल बनेंगे। साइड पर हो जाए भाई ज़रा। अगर वो रोल मॉडल बनेंगे तो फैकल्टी ठीक, स्टूडेंट ठीक होगा, वरना नहीं होगा। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में चेंज देखा जा रहा है। ये तो एक साइड थी जो मैंने पाकिस्तान के, आज इमेजिन पाकिस्तान के हवाले से आपको रिक्वेस्ट की है। तो हम बता रहे हैं कि इंडिविजुअल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्टूडेंट्स के, अपनी फैकल्टी के, अपनी कौम के कैरेक्टर पर मेहनत करें। लेकिन बात यह है कि जब तक हमारा गवर्नेंस सिस्टम नहीं होगा, चीज़ें शायद तेज़ी से आगे नहीं जा सकेंगी। अब सब के एक प्लेटफॉर्म पे मियाँ आमिर साहब भी शरीक थे। मियाँ आमिर साहब को आप लोग दुनिया टीवी के हवाले से ज़्यादा जानते हैं। मैं हर जगह जाके इनका तारुफ अपने मुताबिक करवाता हूँ। मियाँ आमिर साहब ने 1000 स्कूल दिए हैं इस मुल्क को, 400-500 कॉलेजेस दिए हैं, 4 यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, 5 से 6 लाख बच्चा हर साल पढ़ा रहे हैं।
تو میں میاں صاحب کو قوم کے محسن کے طور پر اور اپنے ہیرو کے طور پر دیکھتا ہوں. میری قوم میں ہیرو بنانے کی بھی عادت نہیں ہے. ویسے دیکھیں نا, وہ پوسٹ مین کو ہیرو بنا دیتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے ہیروز کریٹ کرتے ہیں. ہم یہاں پہ ہیرو بنانے کی عادت نہیں ہے, اور جب ہیرو نہیں بنائیں گے, رول ماڈل نہیں بنائیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو میں میاں صاحب کو ایز اے ہیرو لیتا ہوں. میاں صاحب اسی ایپسیپ کی میٹنگ میں بیٹھے تھے, تو میاں صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ جب تک ہم گورننس ماڈل نہیں ٹھیک کریں گے, جینون آرگینک لیڈرشپ نہیں آئے گی, ریسورسز ٹیل تک نہیں پہنچیں گے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, تب تک ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا. میاں صاحب نے فرمایا کہ ملک میں بڑے اچھے لیڈر آئے ہوں گے, لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. اور یہ میاں صاحب نے جو فرمایا وہ ہم نے ویسے نہیں مان لیا. یو این کے نمبر, گورنمنٹ آف پاکستان کے نمبر سامنے رکھے گئے کہ آپ ہر گورنمنٹ کو دیکھیں, ہر دور میں انفلیشن بڑھی ہے. آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھیں, آپ ٹرانسپیرنسی کے نمبر دیکھیں, آپ ہیلتھ کا دیکھیں, آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول دیکھیں, کچھ بھی دیکھیں ہم ٹیل میں. مسلمانوں کا یہ ملک ہے, 95% مسلمان ہیں, لیکن جھوٹے ہیں سارے, ٹیل پہ آئے ہیں. تو ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ وائبل ہیں, ہم انہیں چلا سکتے ہیں, نہیں چلا سکتے. اور ہمیں وہ ممالک جو سکسیزفل یہ ساری ٹرانزیشن کر چکے ہیں ان سے سیکھنا ہے. دنیا جو کر رہی ہے وہ کرنا ہے. تو میاں صاحب کی یہ جو بات تھی ہمارے دل کو لگی. ساری یونیورسٹیز کے مالکان بیٹھے تھے, تو ہم نے کہا ویٹ کیوں کریں, ہمیں یہ میسج اپنی یوتھ کو دینا ہے اور ایک ڈبیٹ تو سٹارٹ کرنی ہے. تو اسی ڈبیٹ کے سلسلے میں زیادہ تر تو ہم یونیورسٹیز میں انٹریکٹ کر رہے ہیں. جہاں نوجوان ہوتا ہے وہ پہلے غصے میں ہوتا ہے کہ ہمارے بورڈ کی وہ عزت نہیں, پھر وہ شک کرتا ہے, پھر آہستہ ساتھ شامل ہو جاتا ہے کہ یس اگر ڈیٹے سے بات کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, بتائیں کیا کریں. آج کی یہ نشست میں نے اپنی قوم کے لیڈروں سے رکھی ہے, جنہیں سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی کہتے ہیں, جن کی بات لوگ سنتے ہیں. اور میاں صاحب سے میں نے خاص طور پہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ اور لوگوں کو ملانا ہے اور ان کی وزڈم بھی اپنے ساتھ شامل کرنی ہے. اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ میاں صاحب پہلے اپنی بات کر لیں گے, اس کے بعد آپ ہر طرح کا کویشچن کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو لگے کہ ہماری بات ٹھیک ہے تو ہم بس یہی چاہیں گے کہ اس میسج کو ہم آگے لے کے جائیں. اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں یہ چیزیں کویشچنیبل ہیں تو آپ پلیز ہمیں گائیڈ کیجیے. اوور ٹو میاں صاحب. تھینک یو ویری مچ میاں صاحب.